پہلی شرط یہ ہے کہ جو میت ہے وہ اندر سے پاک ہو، یعنی اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، مرنے والے کے عقیدے میں شرک نہ ہو، یہ بھی مانے جنازہ کی پہلی شرط ہے۔ اگر مرنے والے آدمی کے عقیدے میں شرک ہے تو اس کا کوئی جنازہ نہیں، اور بلکہ جنازہ پڑھنا گناہ ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت ہے سورہ توبہ، اس کی آیت نمبر 113، مانا بشک گھروں میں دیکھ لو، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ اللہ رب العزت نے منع کیا کہ کسی نبی کے لیے اور ایمان والے کے لیے جائز نہیں کہ مشرک کے لیے استغفار کرے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ میت کا عقیدہ ٹھیک ہو، یعنی اندر سے پاک ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ میت باہر سے پاک ہو، یعنی اس کو غسل دے دیا گیا ہو، یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ میت کے وجود پر کفن ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ کفن بھی پاک ہو، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ میت آپ کے سامنے ہو۔ یہ 5 شرطیں ہیں نماز جنازہ کے لیے۔ میت اندر سے پاک ہو، یعنی عقیدے میں شرک نہ ہو۔ دوسری یہ ہے کہ باہر سے پاک ہو، یعنی غسل دے دیا گیا ہو۔ تیسری یہ ہے کہ کفن ہو۔ چوتھی یہ ہے کہ کفن اس کا پاک ہونا چاہیے، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ میت جو ہے وہ سامنے ہو۔ بعض لوگ غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، تو غائبانہ نماز جنازہ شریعت کے اندر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ ثابت ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قدرت کے پردے ہٹا کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت نجاشی کی وہ میت کر دی تھی، آپ نے اس کا جنازہ پڑھا۔ ورنہ اس کے علاوہ بدر میں صحابہ شہید ہوئے، کسی کا غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہوا۔ احد میں شہید ہوئے، کسی کا غائبانہ نماز جنازہ نہیں۔ اب سوچنے کی بات ہے، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق شہید ہوئے، اگر غائبانہ نماز جنازہ ہوتا تو مکے والے صحابہ پڑھتے، کوفہ والے صحابہ پڑھتے۔ حضرت عمر تو مدینے میں تھے، حضرت عثمان مدینے میں شہید ہوئے، مکے والوں نے، کوفہ والوں نے، کہیں پر بھی صحابہ نے غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ حضرت علی مرتضیٰ شہید ہوئے، حضرت حسن، حضرت حسین شہید ہوئے، دیگر صحابہ شہید ہوئے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ میت کا سامنے ہونا ضروری ہے، غائبانہ نماز جنازہ شریعت میں نہیں ہے۔ وہ صرف ایک واقعہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت سمجھیے، وہ بھی پردے ہٹا کر جب میت سامنے کر دی گئی، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو یہ 5 شرطیں ہیں نماز جنازہ کی۔ میت اندر سے پاک ہو، یعنی مشرک نہ ہو، باہر سے پاک ہو، غسل دے دیا گیا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ کفن ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ کفن بھی پاک ہو۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ میت سامنے ہو۔ باقی انشاءاللہ اگلے جمعے پر نماز جنازہ کے فرض، نماز جنازہ کے فرض کتنے ہیں اور سنت کیا ہے نماز جنازہ کی، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ